ایک ایسی خاتون جس نے ہندوستان کی پہلی حکمران خاتون ہونے کا اعزاز حاصل کیا اور جو کئی بغاوتوں اور کئی سازشوں کا دلیری، بہادری، جرأت مندی اور فن سپاہ گری سے ہندوستان کی ملکہ بھی رہی۔ میں ہوں فیصل اکرم اور ڈیلی اب تک کی سیریز تاریخ اسلام کے سپہ سالار میں ہم آپ کو اسی بہادر خاتون جس کا نام تھا رضیہ سلطانہ کی کہانی سنا رہے ہیں۔ رضیہ سلطانہ سن 1205 میں ہندوستان کے اہم شہر بدایوں میں پیدا ہوئی جب اس کا والد التمش بدایوں کا گورنر تھا۔ سلطان قطب الدین ایبک کی وفات کے بعد اس کا والد التمش ہندوستان کا سلطان قرار پایا۔ مورخین کے مطابق سلطان التمش اپنی بیٹی رضیہ کی ذہانت اور بہادری سے بہت زیادہ متاثر تھا اور اس نے رضیہ کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ مرکوز کی تھی۔ اس نے رضیہ کو فن سپاہ گری اور گھڑ سواری کا بھی ماہر بنا دیا تھا۔ تاہم سلطان التمش اپنے ایک بیٹے ناصر الدین محمود کو اپنا جانشین بنانا چاہتا تھا، مگر سن 1229 میں غیر متوقع طور پر وہ وفات پا گیا۔ سلطان شمس الدین التمش کے دیگر بیٹے امور مملکت میں زیادہ دلچسپی نہ رکھتے تھے، بلکہ عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے کے عادی بن چکے تھے۔ لہٰذا سلطان التمش نے رضیہ کو اپنا جانشین قرار دیا اور جب وہ خود گوالیار کی جنگ مہم پر سن 1231 میں دلی سے روانہ ہوا تو اس نے سلطان رضیہ کو دارالحکومت دلی کے تمام انتظامی امور کا نگران مقرر کر دیا۔ سلطان التمش کی واپسی تک رضیہ نے اپنے فرائض بہترین طریقے سے سر انجام دیے۔ سلطان التمش رضیہ کی کارکردگی پر بہت خوش ہوا اور اسے رضیہ میں ایک بہترین حکمران کی خوبیاں نظر آئیں۔ جب سلطان التمش کے دربار میں موجود امراء نے سلطان سے کہا کہ اس کے بیٹوں کی موجودگی میں بیٹی رضیہ کو مستقبل کا حکمران قرار دینا مناسب نہیں، تو سلطان التمش نے جواب دیا کہ وہ اپنے بیٹوں میں وہ خوبیاں نہیں دیکھ رہا جو بیٹی رضیہ میں موجود ہیں۔ تاہم جب سلطان التمش کی وفات ہو گئی تو دربار کے طاقتور امراء اور سپہ سالاروں نے اپنی سوچ کے مطابق رضیہ کی بجائے سلطان التمش کے بیٹے رکن الدین فیروز کو اتفاق رائے سے نیا سلطان نامزد کر دیا۔ سلطان رکن الدین فیروز کے اندر ایک اچھے حکمران کی صلاحیتیں موجود نہ تھیں، لہٰذا اس نے سلطنت کے تمام انتظامی امور اپنی والدہ شاہ ترکمان کو تفویض کر دیے۔ شاہ ترکمان کے ظالمانہ اقدامات، جن میں سلطان التمش کے ایک پسندیدہ بیٹے قطب الدین کا قتل بھی شامل تھا، نے چند طاقتور امراء کو رکن الدین فیروز کے خلاف بغاوت پر اکسایا اور شاہی دربار میں بہت سے امراء سلطان رکن الدین فیروز کو تخت سے اتارنے کے لیے متحرک ہو گئے۔ بغاوت کرنے والوں میں ناظم الملک جنید بھی شامل تھا۔ صورتحال اس وقت زیادہ گمبھیر ہو گئی جب سلطان رکن الدین فیروز کے دربار سے منسلک ترک امراء نے دربار سے وابستہ غیر ترک افسران کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ بہت سے مقتول تازک افسروں میں ناظم الملک جنید کے بیٹے اور تاج الملک محمود بھی شامل تھے۔ سلطان رکن الدین فیروز باغیوں کا پیچھا کرتے ہوئے گہرام کے علاقے میں چلا گیا تو اس کی غیر موجودگی میں شاہ ترکان نے دلی میں موجود رضیہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ رضیہ کو اس منصوبے کا علم ہو گیا تو اس نے دہلی میں عوام کے بڑے اجتماع سے خطاب کیا اور شاہ ترکمان کے خلاف عوام کے جذبات کو بھڑکایا، جس پر لوگوں نے شاہی محل پر حملہ کر دیا اور شاہ ترکان کو نظر بند کر دیا۔ اس اقدامات کے بعد بہت سے امراء اور سپہ سالار رضیہ کے حامی بن گئے اور انہوں نے رضیہ کو تخت نشین کر دیا۔ رکن الدین فیروز دہلی واپسی کے لیے روانہ ہوا، مگر رضیہ سلطانہ نے ایک فوجی دستہ اسے گرفتار کرنے کے لیے بھیج دیا۔ معزول سلطان گرفتار ہو گیا اور 19 نومبر 1236 کو اسے قتل کر دیا گیا۔ رکن الدین فیروز صرف 7 ماہ تک برسر اقتدار رہا۔ رضیہ کا سلطان بن جانا ہندوستان کی تاریخ میں ایک منفرد واقعہ تھا، کیونکہ رضیہ کو اقتدار میں لانے کے لیے امراء اور سپہ سالاروں کے علاوہ عوام نے بھی بھرپور کردار ادا کیا تھا۔ عوام کی حمایت سے رضیہ سلطانہ کے سر پر تاج تو سج گیا، مگر ترک نسل کے طاقتور امراء کی مخالفت کا سامنا اسے روز اول سے ہی کرنا پڑا تھا۔ سلطانہ رضیہ خود بھی سلطنت کے انتظامی امور میں ترک امراء کی بے جا مداخلت کو ختم کرنے کے لیے کوشاں ہو گئی، جس سے ترک امراء اس کے مزید مخالف ہو گئے۔ دوسری طرف نظام الملک جنید، جو سلطان التمش کے زمانے سے ہی وزیر اعظم کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہا تھا، نے بھی رضیہ سلطانہ کو بطور حکمران تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ ان 4 ترک امراء کے ساتھ مل گیا جنہوں نے سلطان رکن الدین فیروز کے خلاف بھی بغاوت کی تھی۔
ان 4 ترک امراء میں ملک عزیز الدین آف بدایو، ملک عزیز الدین کبیر آف ملتان، ملک صفی الدین کوچی آف ہانسی اور ملک علاء الدین جانی آف لاہور شامل تھے۔ سلطان رضیہ کو جب مختلف محاذوں پر خطرات محسوس ہوئے تو اس نے ملک نصیر الدین، جیسے اس نے خود اودھ کا گورنر مقرر کر رکھا تھا، سے مدد طلب کر لی، مگر تیسی کی فوج نے دہلی جاتے ہوئے ابھی دریائے گنگا عبور کیا ہی تھا کہ اسے ملک سیف الدین کوچی آف ہانسی کی فوج نے گرفتار کر لیا اور قید کر دیا۔ قید کی حالت میں ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ سلطان رضیہ یہ صورتحال دیکھ کر خود فوج کی قیادت کرتے ہوئے دلی سے نکلی اور باغیوں کو کچلنے کے لیے اس نے دریائے جمنا کے کنارے پر اپنا کیمپ لگا لیا۔ سلطانہ رضیہ کی فوج کے ساتھ معمولی جھڑپوں کے بعد بدایوں کے ملک عزیز الدین سلاری اور ملتان کے ملک کبیر خان ایاز نے سلطانہ رضیہ کے ساتھ صلح کر لی اور اس کی حمایت میں آ گئے، مگر سیف الدین کوچی اور اس کا بھائی فخر الدین بغاوت پر بضد رہے۔ انہیں رضیہ سلطانہ کی فوج نے گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا اور بعد ازاں قتل کر دیا۔ سابق ناظم الملک جنید اور اس کے ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد جنید بھی فوت ہو گیا۔ علاء الدین جانی، جو ایک گاؤں نکوان میں رپوش تھا، گرفتار ہو گیا اور قتل کر دیا گیا۔ سلطانہ رضیہ نے تخت نشین ہونے کے بعد اپنی سلطنت میں اہم تقرریاں کی۔ خواجہ مہذب الدین کو نیا ناظم الملک مقرر کیا گیا۔ مہذب الدین پہلے سابق ناظم الملک کے نائب کے طور پر خدمات سر انجام دے چکا تھا۔ ملک سیف الدین ایبک باہو کو فوج کا سربراہ مقرر کر دیا گیا، مگر ملک سیف الدین جلد ہی وفات پا گیا۔ پھر سلطانہ رضیہ نے ملک قطب الدین حسن غوری کو فوج کا کمانڈر ان چیف مقرر کر دیا۔ لاہور کا حاکم ملک عزیز الدین کبیر خان ایاز کو مقرر کر دیا گیا۔ دیگر اہم عہدوں پر بھی سلطانہ نے از سر نو اپنے وفادار افراد کی تقرری کی۔ پھر سلطانہ رضیہ نے ان علاقوں کی طرف رخ کیا جہاں سلطنت دہلی سے بغاوت کر کے خود مختار حکومتیں قائم کر لی گئیں۔ سب سے پہلے سلطانہ نے فوج کے سربراہ قطب الدین حسن غوری کو حکم دیا کہ وہ راجستھان پر حملہ کرے اور وہاں سے چوہان راجاؤں کی بغاوت کو ختم کرے۔ قطب الدین حسن غوری اس علاقے سے ترک امراء کو شکست دینے میں تو کامیاب ہو گیا، مگر چوہان راجا کی سرکوبی کرنے میں ناکام ہو گیا۔ بعد میں چوہانوں نے میواتی جنگجوؤں کی مدد سے راجستھان کے ایک بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا اور دہلی کے گرد و نواح میں گوریلا کارروائیاں شروع کر دی۔ دوسری جانب گوالیار میں بھی خود مختار حکومت قائم ہو گئی اور سلطانہ رضیہ کی فوج وہاں مؤثر کارروائی نہ کر سکی۔ رضیہ سلطانہ کو ایک اور اہم مسئلہ درپیش ہوا کہ جب ترک امراء نے رضیہ سلطانہ کو سلطان بنانے کی حمایت کی تھی، وہ چاہتے تھے کہ رضیہ کا صرف نام بطور سلطانہ استعمال کیا جائے اور رضیہ خود منظر عام پر آ کر اپنے فرائض سر انجام نہ دے، مگر سلطانہ رضیہ نے امراء کی خواہش کے برعکس ایک مکمل حکمران کے طور پر اپنے اختیارات استعمال کرنا شروع کر دیے۔ 1237-38 میں اس نے اپنے نام کے سکے بھی جاری کروا دیے۔ اپنی سلطانی کے ابتدائی ایام میں رضیہ پردہ کی پابندی کرتی تھی اور اس کی سیکورٹی پر صرف خواتین گارڈز مامور تھیں۔ کچھ عرصہ بعد سلطانہ رضیہ نے مردانہ لباس پہننا شروع کر دیا۔ وہ سرعام گھڑ سواری کرتی اور عوام کے درمیان موجود رہ کر امور حکمرانی سر انجام دیتی۔ وہ ہاتھی پر سوار ہو کر دلی کی سڑکوں پر نکل آتی۔ وہ مکمل پردہ کرنے کی بجائے ایک قبا اوڑھ لیتی اور سر پر ہیٹ پہنتی۔ سلطنت کے اکثر اراکین کو سلطانہ رضیہ کی حرکات بالکل پسند نہ تھی۔ اسی طرح سلطانہ نے اپنے ایک وفادار ملازم جلال الدین یاقوت، جو ترک نسل کا نہیں تھا بلکہ ایک حبشی امیر تھا، کو انتہائی اہم عہدے پر تعینات کر دیا، یعنی شاہی استبل کا انچارج اور امیر الامراء بنا دیا۔ یہ عہدہ اس سے قبل صرف ترک نسل کے کسی کمانڈر کے پاس ہوتا تھا۔ اس تقرری پر بھی ترک امراء کو سخت ناراضگی ہوئی۔ بعض مذہبی عناصر نے یاقوت کے ساتھ رضیہ سلطانہ کی نوازشات اور قربت کو انتہائی ناپسندیدہ قرار دے کر اس کے خلاف فتوے جاری کر دیے۔ ان سب عوامل کے سبب سلطانہ رضیہ کے خلاف سلطنت کے اندر باغیانہ سوچ پروان چڑھنے لگی اور سلطانہ کو تخت سے معزول کرنے کی کوششیں شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے لاہور کے حاکم ملک عزیز الدین کبیر خان ایاز نے سلطانہ رضیہ کے خلاف 1238-39 میں عزم بغاوت بلند کیا۔ سلطانہ نے اس بغاوت کو کچل دیا اور ملک عزیز الدین کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ملک عزیز الدین سٹوت بارہ، جو اس وقت ہندوستان کی ریاست اتر پردیش میں شامل ہے، کی طرف چلا گیا، جہاں ان دنوں تاتاری حکمرانی قائم تھی۔ کچھ عرصہ بعد ملک عزیز الدین کبیر خان نے اپنے کیے پر سلطانہ سے معافی مانگ لی۔ سلطانہ رضیہ نے نہ صرف اسے معاف کر دیا بلکہ اسے ملتان کا حاکم مقرر کر دیا۔
جبکہ ملتان کے سابق حاکم اختیار الدین، جسے رضیہ کے والد سلطان التمش نے غلام کی حیثیت میں خرید کر اپنی فوج میں شامل کر لیا تھا اور جو ترک نسل سے تعلق رکھتا تھا، کو دلی طلب کر کے امیر حاجب یعنی وزیر اعلیٰ مقرر کر دیا۔ رضیہ نے اپنے والد کے ایک اور وفادار غلام اختیار الدین التونیہ کو پہلے باران اور پھر بھٹنڈا کا حاکم مقرر کر دیا۔ بھٹنڈا جنوب مغرب پنجاب کا تاریخی شہر ہے، لیکن بدقسمتی سے ان دنوں وفادار غلاموں نے بھی سلطانہ رضیہ کو حکمرانی سے الگ کرنے کے لیے دوسرے باغیوں کا ساتھ دیا۔ اس وقت جب سلطانہ لاہور کی جنگی مہم پر تھی، سلطانہ رضیہ 2 اپریل 1240 کو لاہور سے واپس دلی آئی تو اسے پتہ چلا کہ بھٹنڈا میں اس کے مقرر کردہ حاکم اختیار الدین التونیہ نے بغاوت کر دی ہے۔ تاہم اسے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اختیار الدین التونیہ کو اور بھی بہت سے ترک امراء کی حمایت حاصل ہو چکی ہے۔ 10 روز دلی میں قیام کرنے کے بعد سلطانہ رضیہ اختیار الدین التونیہ کی بغاوت پر قابو پانے کے لیے بھٹنڈا روانہ ہوئی۔ بھٹنڈا میں باغیوں نے اس کے وفادار افسر یاقوت کو قتل کر دیا اور سلطانہ کو گرفتار کر لیا۔ جب دارالحکومت دلی میں سلطانہ رضیہ کی گرفتاری کی خبر پہنچی تو اراکین سلطنت نے باہمی مشورے سے مرحوم سلطان التمش کے ایک بیٹے معز الدین بہرام کو تخت نشین کر دیا۔ سلطانہ رضیہ 3 سال 6 ماہ اور 6 روز تک ہندوستان کی ملکہ رہ سکی۔ سلطانہ رضیہ کی تخت سے برطرفی کے فوراً بعد طاقتور امراء نے سلطنت کے تمام عہدے آپس میں بانٹ لیے تھے اور بھٹنڈا کے حاکم اختیار الدین التونیہ، جس نے سلطانہ رضیہ کو شکست دے کر گرفتار کیا تھا، اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ التونیہ اس صورتحال سے سخت پریشان ہو گیا اور اسے محسوس ہوا کہ سلطانہ رضیہ کو تخت سے محروم کرنے کا اسے قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سلطانہ رضیہ کے ساتھ پھر سے اتحاد کر کے دلی کے حکمرانوں کے خلاف اعلان جنگ کرے گا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سلطانی فوج اور شاہی دربار میں ابھی بھی ایسے لاتعداد اشخاص موجود ہیں جو سلطانہ رضیہ کے حمایتی ہیں۔ چنانچہ التونیہ نے سلطانہ رضیہ کو رہا کر دیا اور اسے پیشکش کی کہ وہ اس کی شریک حیات بن جائے۔ سلطانہ رضیہ نے سوچا کہ ایسا کرنے سے شاید اسے کوئی موقع میسر آ جائے کہ وہ تخت دلی کو دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ رضیہ نے التونیہ کی اس پیشکش کو قبول کر کے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ اختیار الدین التونیہ نے ایک فوج تیار کی جس میں کھوکھر، جاٹ اور راجپوت بڑی تعداد میں شامل تھے اور اس نے سلطان بہرام کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ سلطان معز الدین بہرام ایک بڑی فوج کے ساتھ اس بغاوت کو کچلنے کے لیے بھٹنڈا روانہ ہوا اور 14 اکتوبر 1240 کو اس کی فوج نے التونیہ اور رضیہ کی فوج کو شکست دے دی۔ اس شکست پر التونیہ اور رضیہ کے سپاہی بھی ان کا ساتھ چھوڑ گئے اور قسم پرسی کے عالم میں دونوں میاں بیوی گرفتار ہو کر قتل ہو گئے۔ سلطانہ رضیہ کا قتل 15 اکتوبر 1240 کو ہندوؤں کے ایک گروہ کے ہاتھوں ہوا۔ سلطانہ رضیہ کی لاش کو دلی لا کر دفن کیا گیا۔ سلطانہ رضیہ کی قبر پرانی دلی کے ترکمان گیٹ کے پاس بلبلی خانہ محلہ میں واقع ہے۔ یہ قبر اس کے سوتیلے بھائی سلطان معز الدین بہرام نے تعمیر کروائی۔ آپ کو سلطانہ رضیہ کے حوالے سے ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور اگر آپ اسلامی تاریخ کی ایک اور جنگجو خاتون کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں۔